والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور کوئی بھی چیز اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر ناممکن ہے. رمضان کا مہینہ اور اس مہینے میں عبادت کی توفیق دینا یہ اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو دیکھیے، انسان کی جو زندگی ہے یہ ایک دھوکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کی زندگی کو ایک دھوکے سے تعبیر کیا ہے. انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کو متاع الغرور کہا گیا ہے، دھوکہ ہے. انسان بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے اور بڑی لمبی لمبی پلاننگز کرتا ہے. مطلب جس کو ایک شاعر نے یوں کہا ہے: سامان 100 برس کا ہے لیکن پل کی خبر نہیں ہے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. انسان کی پلاننگ ہوتی ہے، اب مجھے یہ کرنا 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 ہے. ساری پلاننگ اس کے مائنڈ میں چل رہی تھی. اگلے 20 سال تک کی پلاننگ وہ کرے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے پل میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں اور ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت تک ہمارے عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم اپنے اس عمل والے اکاؤنٹ میں جو جمع کرانا چاہیں جمع کرا لیں، جو جمع کرانا چاہیں کرا لیں. ہمارے عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹائم دیا ہوا ہے کہ بھئی ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، اور اپنی اس زندگی میں خیر اور شر جو بھی کرنا چاہو کر لو. جو بھی خیر کرو گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کا ایک اکاؤنٹ اوپن کیا تھا، آپ کے بالغ ہوتے ایک اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بینک میں. اس اکاؤنٹ میں ساری ڈیٹیلز جاتی رہتی ہیں. جو بھی ہم کرتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں سیو ہوتی رہتی ہیں، ہم برائی کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں سیو ہوتی رہتی ہیں. 2 فرشتے کرامن اور کاتبین ہماری ان برائیوں کو، یعنی ایک برائی کو لکھتا ہے، ایک اچھائی کو لکھتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو اکاؤنٹ اوپن کیا تھا اس کی میموری میں اس ڈاٹا کو سیو کرتا رہتا ہے. وہ سارا سیو ہوتا رہتا ہے، اور وہ سسٹم کبھی ہینگ نہیں ہوگا، نہ کبھی وہاں سے کوئی ڈاٹا ڈیلیٹ ہوگا. وہ سارا ڈاٹا سیو ہوتا رہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو جتنی بھاگ دوڑ ہے صرف آنکھ کے کھلنے تک ہے.
تو اب سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو آنکھ کے بند ہونے سے پہلے جتنے زیادہ چاہے عمل کر لے، اس کے بعد کوئی عمل آپ کا کارگر نہیں ہوگا۔ لیکن 3 عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائے ہیں کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ آپ مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کے اعمال کا سلسلہ، آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی، جاتی رہیں گی۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، دنیا میں اس طرح کی اسکیمیں لوگ چلاتے ہیں کہ بھئی آپ فکس ڈپازٹ کرا دیں اتنے، اس میں کیا ہے بیلنس انکریز ہوتا رہے گا، 20 سال کے لیے کرا دیں 10 لاکھ کے 20 لاکھ ہو جائیں گے، ہوتا نہیں ہوتا؟ جب دنیا والے آپ کو یہ، حالانکہ ناجائز اور حرام ہے، یہ کیا ہے ناجائز اور حرام ہے، دنیا والے یہ آفر دے دیتے ہیں 10 کے 20 بنا دیتے ہیں، تو میرا رب ہے۔ اس نے کہا مرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کا عمل کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں، ان عمل کی وجہ سے اگر وہ عمل انسان اپنی زندگی میں کر کے چلا جائے، اگر اپنی زندگی میں وہ عمل کر کے چلا جائے تو پھر مرنے کے بعد بھی اس کے عمل کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، بلکہ کنٹینیو جاری رہتا ہے۔ کون سے 3 عمل ہیں؟ ظاہر سی بات ہے تو ہمیں جاننا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نیک صالح اولاد چھوڑ کر مرے۔ یہ اولاد جو ہے نا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن آج مسلمان بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اولاد پیدا کرنے کا شوق تو بہت ہے مسلمانوں کو، لیکن اس اولاد کی تربیت کرنے کا شوق نہیں ہے۔ بس یہ پیدا کر دو، گلی میں چھوڑ دو، آرام سے کھیل کود کے بڑے ہو جائیں گے۔ اس اولاد کی تربیت کرنے کا شوق نہیں ہے۔ اور تربیت مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بچے ہیں لیکن تربیت نہیں کرتے، ان کو دینی مزاج میں نہیں ڈالتے۔ وہ اولاد جو نیک صالح اولاد آپ چھوڑ کر مریں گے، نیک صالح، عام اولاد نہیں، عام اولاد نہیں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کری، آج لوگ تربیت نہیں کر رہے، اپنی اولادوں کو زہر اپنے ہاتھ سے ہم پروس رہے ہیں۔ بچہ ذرا سا 12 13 14 سال کا ہوا، موبائل ہاتھ میں دے دیا۔ لڑکیاں 10 10 12 12 13 14 سال کی ہیں، ماں باپ نے موبائل دے دیا، پڑھنے کے نام پر، آن لائن کلاسز کے نام پر ہم نے موبائل دے دیا۔ یہ موبائل فتنے کی جڑ ہے۔ اس موبائل میں خیر بھی ہے اور اس موبائل میں شر بھی ہے۔ اگر اس موبائل سے خیر حاصل کی جائے تو بہت ساری خیر حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس موبائل سے شر اگر حاصل کیا جائے تو بہت سارا شر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم اولاد کی تربیت نہیں کرتے، تو وہ اولاد جس کی تربیت ہم نے نہیں کری، ہم نے اس کو نماز نہیں سکھائی، ہم نے اس کو قرآن نہیں سکھایا، ہم نے اس کو دین نہیں سکھایا، ہم نے اسے علماء کی تعظیم نہیں سکھائی، ہم نے مسجد سے محبت کرنے والا نہیں بنایا، تو وہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گی۔ ہم اپنے بعد اولاد چھوڑ کر مرے، اگر حافظ عالم مفتی تو نور علی نور، اور اگر حافظ عالم مفتی نہ ہو تو کم سے کم ہم اپنی اولاد کو دیندار بنا کر جائیں۔ اور ہم نے دیندار اولاد چھوڑی، ہم نے اس کی گھٹی میں دین کو پلا دیا، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، نماز کا پابند ہے، سنت کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، گناہ سے بچتا ہے، گناہ کی نفرت ماں باپ میں بچپن سے دل میں ڈال دی ہے۔ اگر ہم نے نیک اولاد چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے تو ہماری یہ اولاد جب جب قرآن پڑھے گی، جب جب نماز پڑھے گی، جب جب کوئی خیر کا کام ہماری اولاد کرے گی تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ہمیں بھی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک عمل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اولاد صالح، نیک اولاد جو چھوڑ کر مرے گا، جس نے اپنے اولاد کو قرآن پڑھایا، دین پڑھایا۔ لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم دین کو سیکنڈ درجے میں رکھتے ہیں، سیکنڈ کیا بلکہ تھرڈ درجے میں رکھتے ہیں۔ پہلے ہم اچھے سے اسکول تلاش کریں گے، بہترین اسکول میں بچے کو پڑھائیں گے، اچھی فیس دیں گے، اور سارا ایک ہمارے وہاں ایک نظام ہے، مطلب اسکولوں کو لے کر ایک یہ مینٹلٹی ہے، اچھے پیسے بھی خرچ کریں گے، بچے کو اچھا تیار ہو کر اچھی ڈریس پہنا کر وہاں ہم بھیج دیں گے۔
لیکن جب دین پڑھانے کی بات آئے گی، مسجد میں بھیجنے کی بات آئے گی، مدرسے میں بھیجنے کی بات آئے گی، نہ تو وہاں ہم فیس دینا پسند کرتے ہیں، نہ وہاں ہم تعاون دینا پسند کرتے ہیں، نہ ٹائم پر بچے کو بھیجنا پسند کرتے ہیں، جب مرضی چھٹی کرا لی، جب مرضی ہم اسے لے کر چلے گئے، مطلب کوئی اس کے لیے ہمارے اندر ایکٹیویٹی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ مدرسے میں جو بچہ پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، قرآن کو اپنے سینے محفوظ کرے گا، وہ دنیا میں بھی ہمیں عزت دلوائے گا اور آخرت میں بھی ہمیں عزت دلوائے گا وہ بچہ ہمیں، جس کو ہم نے دین پڑھایا ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں آپ کے عمل کا سلسلہ چلتا رہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، مرنے کے بعد انسان کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں نا، 2-4 دن تک تو انسان یاد رکھتا ہے کہ میرے فلاں تھے، میرے فلاں تھے۔ اتنی مصروفیات، اتنی الجھنیں ہم لوگوں نے پالی ہوئی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کم وقت میں زیادہ ہمیں کام کرنا ہے، تو ہمیں کوئی یاد نہیں رہتا کہ کوئی فلاں صاحب مرے تھے۔ ہاں کبھی کبھی خاص شب برات آ گئی تو یاد کر لیا، یا رمضان آ گیا تو یاد کر لیا، کوئی خاص موقع آ گیا تو یاد کر لیا، نہیں تو پورے سال یاد بھی نہیں آتا کہ ابا بھی کوئی ہوا کرتے تھے، ابا بھی ہوا کرتے تھے، یاد نہیں رہتا لوگوں کو۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے انسان ایسے عمل کر کے جائے جس سے آپ کے عمل کا دروازہ چلتا رہے۔ ایک چیز کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ اولاد صالح۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، انسان نے کوئی دینی لٹریچر ہے، کوئی دینی کتاب، انسان اس دینی کتاب کے چھپنے میں، چھپوانے میں کوئی تعاون ایسا کیا، جب تک وہ دینی کتاب لوگ پڑھیں گے، اس سے فیض اٹھائیں گے، تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی نے کوئی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، مسجد کی ترقی میں حصہ لیا، مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیا، یعنی کوئی ایسا کام کیا جو بعد میں بھی اس سے دینی امور وابستہ تھے، دینی امور وابستہ تھے، لوگوں کا فائدہ اٹھانا اس سے وابستہ تھا، لوگ اس سے فیض اٹھا رہے تھے۔ انسان نے کنواں کھدوا دیا، لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں۔ انسان نے کہیں سمرسیبل لگوا دیا، لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں لگوایا، اگر آپ نے ایسے ہی کہیں ضرورت تھی پانی کا انتظام کروا دیا، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، تو اس کا ثواب بھی آپ کو پہنچے گا۔ اسی طریقے سے مسجد کی تعمیر و ترقی میں آپ نے حصہ لے لیا، تو اس کا ثواب بھی مرتے دم تک پہنچے گا، اور مرنے کے بعد بھی آپ تک پہنچتا رہے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یعنی اپنی زندگی میں آپ نے اولاد کی تربیت ایسی کی کہ مرنے کے بعد جب اولاد نیکی کا کام کرے گی تو آپ کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مال کے ذریعے سے اس مال کو خیر کی جگہوں پر خرچ کر کے مسجدوں پر، مدرسوں پر اور مسافر خانوں پر یا خانقاہوں پر، خیر کی جگہوں پر، یعنی جن سے خیر وجود میں آتی ہے اور وہاں سے دینی امور انجام دیے جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی آپ جب قبر میں ہیں اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس وقت تک آپ کی روح کو اس عمل کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے یہ کتنا اچھا عمل ہے، یہ کتنا اچھا عمل ہے کہ انسان ان 3 چیزوں کا خیال کرے، اپنی زندگی میں اولاد کو اچھی طرح پڑھائے لکھائے، دین سکھائے، اپنی زندگی میں اپنی کمائی کے ذریعے سے مساجد، مدارس، مراکز، خانقاہ، ان کی تعمیر و ترقی میں آدمی حصہ اپنا ڈالے جو بھی اس کی حیثیت ہے، اور کچھ دینی کتابیں، دینی لٹریچر یا قرآن کسی کو دے دے، تو وہ جب وہ قرآن و دینی کتابیں پڑھی جائیں گی، اس کا فیض، اس کا ثواب اس بندے کو بھی ملے گا، اس بندے کو بھی ملے گا۔ اور آپ کو بتا دوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مال کے خرچ کرنے پر کس درجے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی مثال،
اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ کسی کاشتکار نے ایک گیہوں کا دانہ کھیت میں ڈالا اور اس ایک گیہوں کے دانے کے ذریعے سے ایک بالی نکلی، گیہوں کا پیڑ نکلا اور اس پیڑ کے اندر 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے نکلے، 100 دانے نکلے، تو ایک دانے سے ایک پیڑ نکلا، اس پیڑ سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ اللہ مثال دے رہا ہے کہ جس طریقے سے اس ایک دانے سے ایک کسان 700 دانے بنا لیتا ہے، اسی طریقے سے میں اس بندے کو، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں حصہ لیتا ہے، تو میں اس کے اس 1 روپے کو 700 گنا تک اس کو عطا کروں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ 700 گنا کی تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مزید اور بڑھاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ 700 گنا تک کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ جتنا چاہے گا بڑھا دے گا، اور اس جتنے چاہنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ 700 گنا تک تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھا دیا، کیونکہ مثال سے کوئی بات دل میں اتر جاتی ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ بھئی 1 روپیہ آپ خرچ کرو گے 700 گنا اللہ آپ کو دے گا، 700 روپے کا ثواب دے گا۔ اب آپ سوچو یار یہ کیسے ہوئے گا، روپیہ تو ایک ہی خرچ کیا، 700 کیسے بن جائیں گے؟ ایک مائنڈ میں سوال آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس کوشچن کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ جس طریقے سے کسان ایک دانہ ڈالتا ہے گیہوں کا، اس سے گیہوں کا پیڑ نکل آتا ہے، اگر آپ نے کھیت دیکھا ہو یا کوئی بھی چیز، اور پھر اس پیڑ میں 7 بالی نکل آئی، 8 بالی نکل آئی، ہر بالی کے اندر کئی 100 دانے ہوتے ہیں گیہوں کے۔ تو جس طریقے سے ایک کسان اپنی محنت کے ذریعے سے ایک دانے سے 700 بنا لیتا ہے، تو اللہ ہے آپ کے اس 1 روپے پر 700 گنا آپ کو اجر دے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور یہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مزید بڑھا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے اس وعدے پر یقین ہونا چاہیے۔ آج ہمارا یقین کمزور ہے، آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم دنیا سے اتنا دل لگا بیٹھے ہیں، دنیا کی محبت سے اتنا دل لگا بیٹھے ہیں، مال سے اتنا دل لگا بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ان وعدوں پر یقین نہیں آتا ہے۔ سن تو لیتے ہیں، اور مزید یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے، 1 منٹ جاوید رک جائیں، رمضان کا مہینہ ہے، چچا رک جائیں 1 منٹ ابھی، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو 70 گنا مزید بڑھا دیتا ہے۔ کتنا؟ 70 گنا مزید بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1 روپے کے خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام دنوں میں جو وعدہ کیا ہے وہ 700 کا وعدہ کیا ہے۔ جب آپ رمضان میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو ذرا ملٹیپلائی کریں، 1 روپے کو 700 سے، اور 700 کو 70 سے ذرا ملٹیپلائی، کتنے ہو جائیں گے؟ 49,000۔ آپ تو بڑی جلدی جواب دی بھائی، پہلے سے حساب لگا کے بیٹھا۔ یعنی 1 روپے کے خرچ کرنے پر رمضان میں کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 49,000۔ کتنا؟ 49,000 کتنا مل رہا ہے ثواب؟ 1 روپے کے خرچ کرنے پر 49,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب مل رہا ہے 1 روپے کے خرچ کرنے پر۔ تو جب دنیا میں اس طرح کی کوئی اسکیم چلاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھلے وہ پیسے لے کے بھاگ جائیں، لیکن ہم یقین کر لیتے ہیں، یعنی آنکھوں دیکھا لگ رہا بھاگے گا، یہ کمپنی بھاگے گی، لیکن بتا دے بھائی 1300 روپے لگانے کے بعد میں 6 مہینے میں کیا ہے اتنے ہو جائیں گے، فٹافٹ لوگ کیا ہے لگا دیتے ہیں۔ پتہ ہے سمجھایا جا رہا ناجائز حرام ہے، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا حرام کے ساتھ ساتھ بھاگے گا پیسے لے کے، لیکن وہ اتنا یعنی اتنا لالچ طبیعت میں بھرا ہوا ہے کہ ہم پھر بھی اس کام کو کر لیتے ہیں۔ تو رمضان جیسا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اضافے کے ساتھ دیتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل یہ تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی انسان تھے۔ اس کائنات میں اللہ کے نبی سے زیادہ خرچ کرنے والا سخی انسان نہیں گزرا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عرب سخی ہوتے ہیں، اور عربوں میں سب سے زیادہ سخی میں محمد ہوں، اور رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی۔ تو
تو میرے دوستوں ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی گریز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی گریز نہیں کرنا چاہیے. اپنی حیثیت سے بھی زیادہ ہمیں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی میں خرچ کر کے صدقہ جاریہ بنا لیں گے تو مرنے کے بعد ہمارا جو اکاؤنٹ اوپن ہوا تھا وہ چلتا رہے گا اور قبر میں ہمیں راحت پہنچتی رہے گی. یاد رکھیں, مرنے کے بعد اولاد بھی یاد نہیں رکھتی ہے. آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے, تو ہمیں اس پر خرچ کرنا چاہیے, دینی امور پر خرچ